نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن انسان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے ہمیں ایسی تعلیمات سے نوازا ہے کہ اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرامین کی روشنی میں اس عظیم رحمتوں والے مہینے میں اللہ کی عبادت کر لے تو انسان کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتے رہے اور اس بات کا انسانیت کو درس دیتے رہے کہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ ایک مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے وہ کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے تاکہ انسان کا رمضان کا مہینہ صحیح گزر جائے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دے، اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر اور برکت رکھی ہے مجھے اور آپ کو اس برکت اور خیر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے
اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے رہتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق نہیں گزارتے، یہ لوگ گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ تو بھائیو، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے انسان کا اپنے دل و دماغ کو درست کرنا، اپنی نیت اس کو ٹھیک کر لینا، اور اپنے دل کی دنیا جو ہے اسے ایمان سے منور کرنا، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کرنا، کیونکہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں خبردار رہنا، دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں خبردار، یقیناً وہ ٹکڑا دل ہے، اگر وہ درست ہو گیا، انسان کی آنکھ درست ہے، انسان کے کان، زبان اور ہاتھ درست ہیں، انسان کے جسم کا ایک ایک ریشہ درست ہے، اور اگر انسان کا دل خراب ہو گیا تو پھر انسان کی آنکھ، کان، ناک، زبان، پھر انسان کا ہر عضو جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کا نام ہے۔ اگر انسان کا دل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہے، اور اگر انسان کا جو دل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اور انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز اور کمزور جانتا مانتا ہے، تو پھر تب جا کے جو عبادت ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کا نام ہے، اور جس انسان کے دل میں نیت نہیں ہے تو اس انسان کے وجود کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ عبد الملک بن مروان، اس نے آپ کے بارے میں سخت فرامین جاری کیے ہیں، جس سے آپ کو تکلیف آنے کا اندیشہ ہے، آپ کے لیے پریشانی آ سکتی ہے، آپ ایسا کیجئے، اس سال حج کے لیے چلے جائیے، آپ بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے، مکہ المکرمہ میں ہوں گے تو آپ کے لیے پریشانی نہیں آئے گی۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سال حج کی نیت نہیں کی ہے، اس لیے میں حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ابھی حج کی نیت کر لیجئے۔ نیت کرنے کے لیے کون سے انسان کو لمبے چوڑے وقت کی ضرورت ہے؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حج بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرتے ہیں، اور ساری زندگی کے گناہوں سے انسان ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے۔ تو اتنی عظیم عبادت کرنے کے لیے دل کو جس طریقے سے تیار کرنے کی ضرورت ہے،
اس کے لیے کئی مہینوں کا وقت درکار ہے، اور میں نے اپنے دل کو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اس درجے میں تیار نہیں کیا، اس لیے میں اس سال بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، یہی کیفیت رمضان المبارک کی ہے کہ اس کی راتوں کا قیام اور اس کے دن کے جو روزے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کو رمضان میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت کا داخلہ مل جاتا ہے۔ اتنی عظیم عبادت کرنے کے لیے دل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دل سے دنیا کی ہر چیز، ہر تعلق، رشتہ اسے ختم کر کے صرف اور صرف اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف محبت ہونی چاہیے، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تقوی والوں سے عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ جہاں پر تقوی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی سے خالی، اخلاص سے خالی، اپنی عظمت اور محبت سے خالی جو عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ انا اغنى الشرکاء یعنی شرکی، جس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو جائے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس عمل میں میری ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو جائے، میں اس سے بے نیاز ہوں، مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ تو آئیے بھائیو، ابھی 3-4 دن کا وقت ہے، میں اور آپ اپنے دل کو تیار کریں اور اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت کو جگہ دیں، اور اس دل کی صفائی کر لیں، اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کر لیں کہ دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے، اور اس قابل ہو جائے کہ اس دل کی ہوئی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میری اور آپ کی رمضان کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازنے کا سبب بن جائیں۔ تو دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اس ایمان والو سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اغر بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ رمضان جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگو اللہ سے توبہ کر لو۔ انی لأستغفر فی اليوم، انی لأتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آئیے بھائیو، اس دل کی پاکیزگی کے لیے، صفائی کے لیے، اس دل میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے، نور ایمان سے اس دل کو منور کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنی میں عظمت، خشیت کو محسوس کرنے کے لیے، عبادت کو اللہ کی محبت سے سر انجام دینے کے لیے، میں اور آپ اپنے دلوں کو توبہ کے ذریعے پاک اور صاف کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، کتنی خوبصورت تعلیمات مجھ کو اور آپ کو دی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نکت فی قلبہ نکتہ، اس کے دل میں ایک نکتہ لگا دیا جاتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے دل صاف اور شفاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نکتہ دل میں برقرار رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دل پہ دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے وہ دوسرا نکتہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا گناہ، تیسرا نکتہ لگا ہے، توبہ ہے تو دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے، توبہ نہیں ہے تو دل سیاہ ہے، یہاں تک کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بکثرت گناہ کر کے، دن کو گناہ، رات کی تاریکی اور تنہائی میں گناہ، دوستوں کی محفل میں گناہ، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے گناہ، کاروبار میں گناہ، سرے بازار گناہ، چلتے پھرتے گناہ، تنہائی میں گناہ، معاشرت اجتماعیت میں گناہ۔ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے فرمایا کالکوزی مجخیہ، الٹے گلاس اور پیالے کی طرح دل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں انسان دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز لے آئے، وہ زمزم کا پانی ہو، وہ سونے کو پگھلا لیا جائے، وہ ہیرے اور جواہرات ہو، اگر گلاس الٹا ہو جائے تو آپ قیمتی سے قیمتی چیز اس میں ڈالیں تو اس سے ٹکرا کے وہ بکھر جاتی ہے، اس گلاس کے اندر نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کیفیت دل کی ہے، اگر توبہ نہ کی جائے، اس دل کو معافی مانگ کے پاک اور صاف نہ کیا جائے، پھر یہ دل جب سیاہ ہوتا ہے، جب یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر قرآن انسان سنتا ہے اثر نہیں ہوتا ہے، حدیث سنتا ہے دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، پھر انسان جنازے اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھتا ہے لیکن دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ آئیے بھائیو، ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگوں اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ اس دل کو صاف کرنے کے لیے، اس دل و دماغ کو تیار کرنے کے لیے بھائیو بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ فی الوجہ ضیاء، جب انسان نیکی کرتا ہے انسان کے چہرے کو روشنائی ملتی ہے، انسان کے چہرے پہ اس نیکی کا اثر نظر آتا ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل میں اللہ تبارک و تعالی نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وسعتاً فی الرزق، انسان کی روزی برکت والی وسیع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَمُحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور انسان کے جسم کو طاقت مل جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان گناہ کرے تو اس سے چہرے پہ تاریکی آتی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور انسان کا دل جو ہے وہ اندھیروں میں گر جاتا ہے، پھر انسان کے دل پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ بے حیائی کرتا ہے، پھر اس انسان کی آنکھ میں شرم و حیا نہیں رہتی ہے، پھر اسے گناہ میں لذت ملتی ہے، پھر اسے سود کھانے میں کوئی آر نہیں لگتی ہے، پھر اسے بہو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے غلط چیزیں دیکھنے میں کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا ہے، پھر لوگوں پر ظلم کر کے اسے ایک طرح کی لذت ملتی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، گناہ کرنے سے دل کو ایک تاریکی ملتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل اندھیروں میں چھا جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں گناہ کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان کی زندگی انسان پہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ الجواب الکافی میں فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں اگر گناہ کی صرف یہی ایک سزا ہوتی
کہ یہ انسان کو اللہ کی بندگی سے محروم کر دیتا ہے، تو یہی ایک سزا کافی تھی، گناہ کی یہی سزا کافی ہے کہ گناہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی، یہ گناہ انسان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، یہ دل کو جکڑ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے نہیں دیتا، پھر مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، موبائل میں گھنٹوں صرف کرنے والے کے لیے چند منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک انتہائی مشکل عمل ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کو عبادت سے روک لیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان المؤمن لا یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل کو اتنی گھٹن ہوتی ہے، اس کا وجود اس پہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اس کی روح بلبلا اٹھتی ہے، کأنہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اوپر ہے، یخاف ان یقع علیہ، ابھی کے ابھی ڈر ہے یہ پہاڑ گرے گا اور جسم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ جو پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے انسان کی کیفیت ہوتی ہے، یہی مومن کی گناہ کر کے کیفیت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَا يَرَى ذُنُوبَهُ كَمَثَلِ ذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ وَقَالَ هَكَذَا۔ اور فاجر اور گناہ کا جو عادی ہے، جو توبہ نہیں کرتا، جو دن کو بھی گناہ کرتا ہے، رات کو بھی گناہ کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کا عادی بنا لیا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کا احساس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کے ناک کے پاس سے مکری گزرے اور اس کو اڑانے کے لیے وہ ہلکا سا اشارہ کر دے، تو فاجر آدمی گناہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں اتنا ہی ہوتا ہے، اور مومن گناہ کر کے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک سے پہلے گناہ کی زندگی کو ترک کر دیجئے، اپنے دل کی صفائی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کیجئے۔ یہ موبائل پہ گزرے ہوئے شب و روز کا معمول، اس کو ترک کر دیجئے۔ بازاروں میں کثرت سے جانا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ قیمتی وقت آ رہا ہے، اپنے آپ کو عبادات کا پابند کر کے چوکوں چوراہوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجئے، بازاروں کو چھوڑ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت اور مسجد میں نمازوں کے لیے آ جائیے، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار کر لیجئے۔ زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ ہنسنا، زیادہ بولنا، بھائیو اب اس چیز کا وقت نہیں ہے، چند لمحے ہیں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ آیا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ 2 یا 3 دن چھوڑ کے بقیہ پورے کا پورا شعبان کا جو مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، تاکہ ابھی دل کے اندر جو خیالات ہیں، ابھی جو ایمان کی کمزوری ہے، ابھی جو گناہوں کے انسان کی زندگی پر اثرات ہیں، وہ شعبان کے مہینے میں دور کر لیے جائے، تاکہ جب رمضان کا رحمتوں والا مہینہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں کو آسمان دنیا پر نزول کرے تو دل اتنا پاک اور صاف اور شفاف ہو کہ اس دل کی ہر عبادت جو ہے وہ قیمتی بن جائے اور اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے ہوئے دیکھا، وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان،
اور رمضان کے بعد شعبان کے مہینے سے زیادہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور دوسری روایت میں بیان کرتی ہیں کہ 2 یا 3 دن صرف شعبان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے، بقیہ پورے شعبان کے مہینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے۔ ابھی یہ جو وقت ہے بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنائیے تاکہ دل جو ہے اس میں نرمی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت آئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے دلوں کو اطمینان، سکون ملتا ہے اور اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجئے تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم اچھے انداز سے حالت ایمان میں اس مہینے کا استقبال کریں۔ سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا جو مہینہ ہے یہ قراء، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی انسان کو تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے بھائیو، یہ اس کو یوں ہی ضائع کر دینا، اپنی روٹین کی زندگی گزارتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس شعبان کے مہینے میں رجوع نہ کرنا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت دل جو ہیں وہ پسند نہیں۔ عمر بن قیس الملائی رحمہ اللہ محدث ہیں، جب شعبان کا مہینہ آتا اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن، اپنے کاروبار کو بند کر دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت شعبان کے مہینے میں شروع کر دیتے۔ یہ ایسے کیوں کرتے تھے؟ جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے انسان اس کے لیے بڑی تیاری کرتا۔ ہم دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، اس کی ہمارے دل میں قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم محنت بہت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کاروبار کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ میں نے اور آپ نے رمضان کے مہینے کو ہلکا سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم عبادت کا آغاز یکم رمضان سے کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے روزے حقیقی معنی میں ہمیں تقوی سے سرفراز نہیں کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی پورا گزرتا نہیں ہے کہ پھر ہم گناہوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ابھی 10-15 دن رمضان کے گزرے ہوتے ہیں کہ راتوں کا قیام مجھ پہ اور آپ پہ بوجھل اور مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے اندر ہی ہمارے لیے مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ مردوں اور عورتوں کی کیفیت کو دیکھیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ رمضان کا مہینہ گزار کے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے رمضان کو اہمیت نہیں دی اور ہم نے اس رمضان کے لیے تیاری نہیں کی۔ ابو بکر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رجب، جو رجب کا مہینہ ہے، شہر زرع، یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، وشہر شعبان شہر سقی الزرع، اور شعبان کا مہینہ کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر حصاد، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، من لم یزرع فی رجب، جو رجب میں کھیتی بوتا نہیں ہے اور شعبان میں کھیتی کو پانی نہیں لگاتا، وہ رمضان میں کھیتی کو کیسے کاٹ سکتا؟ ان کا دوسرا فرمان ہے، کہتے ہیں شعبان، رجب کی مثال ہوا کی مثال ہے، وہ ہوا جو سمندروں سے پانی لے کے اٹھتی ہے، اور شعبان کی مثال بادل کی مانند ہے، اور رمضان کی مثال وہ بارش کی مانند ہے۔ جب رجب میں انسان کے دل سے ایمان کی ہوا اٹھتی نہیں ہے اور شعبان میں انسان نیکیوں کے بادل کا سایہ نہیں بناتا ہے،
تو پھر اسی وجہ سے حقیقی معنی میں رمضان میں انسان کے دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ جیسے رمضان گزرتا ہے پھر انسان گناہوں میں واپس چلا جاتا ہے۔ آئیے بھائیو، ابھی 3-4 دن کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور مسجدوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں، ہمارا وجود، ہمارا دل، ہماری زبان اس قابل ہو کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، انسان جب تک مسجد میں ہوتا ہے اس وقت تک فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ بھائیو، ہم مسجد سے باہر کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں مسجد سے بھاگنے کی جلدی کس لیے ہے؟ مسجد سے باہر کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ وقت جو ہے یہ مسجد سے باہر جانے کا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسجد میں روک لے۔ جب تک انسان مسجد میں ہے فرشتے انسان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس انسان پہ اپنی رحمتیں کر دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بھائیو، کتنی بڑی دعا ہے اور کتنی بڑی خیر ہے جو انسان کو مل جانے والی ہے۔ اگر انسان کے گناہ معاف ہو جائیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اور انسان کو کیا چاہیے؟ ما لم یحدث، جب تک کہ انسان مسجد میں بے وضو نہیں ہوتا، وضو کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے اس وقت تک انسان کے لیے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آئیے بھائیو، رمضان سے پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لیں، کیونکہ جو نمازی نہیں ہے اس کے روزے نہیں ہیں۔ اور اپنے دلوں کو مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کی صفائی ستھرائی کا ہم اہتمام کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مہینے میں اپنی رضا کو تلاش کرنے کی، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے ویسے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان کی تیاری کے لیے بھائیو، انسان کو اپنے آپ کو صدقے کا عادی بنانا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں تاکہ انسان اس عظیم عبادت کو لے کر رمضان کے مہینے کا آغاز کرے، تاکہ انسان اس بات کا عادی ہو چکا ہو کہ اللہ کے رستے میں رمضان کے مہینے میں دل کھول کر خرچ کرے، اور جب رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے لگے انسان کے دل میں گھٹن اور تنگی پیدا نہ ہو۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کریں، تاکہ جو مال کی محبت دل کو جکڑے ہوئے ہے وہ کمزور ہو جائے، اور دل جو ہے یہ دنیا کی محبت سے آزاد ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہ کو ایسے ختم کرتا ہے
جیسے پانی آگ کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے صدقے کا انسان کو اپنے آپ کو اس مہینے میں عادی بنا لینا چاہیے، تاکہ رمضان میں صحیح معنی میں دن رات انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکے۔ اسی طریقے سے اپنے دل کو نفرتوں سے، قدورتوں سے، رنجشوں سے، قطع رحمی سے، لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑنے سے پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ جب انسان رمضان کا مہینے میں داخل ہو تو انسان کے دل میں مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ہی محبت ہو، الفت ہو، انسان جوڑنے والا ہو، توڑنے والا نہ ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، اللہ کے نبی سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسانی، ہر سچی زبان والا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا النقی، صاف دل، التقی، تقوی والا دل، لا اسم فیہ، اس دل میں گناہ نہیں ہے، وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ کو پسند نہیں کرتا، ولا بغی، اس دل میں ظلم نہیں ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا غل، کسی کے لیے حقد اور کینہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے اس دل میں نفرتیں نہیں ہیں، ولا حسد، اور اس دل میں حسد نہیں ہے۔ جس انسان کی زبان سچی اور ایسا پاکیزہ جس کے پاس دل ہے، یہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان ہے۔ آئیے بھائیو، اس رمضان المبارک سے پہلے میں اور آپ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کریں، اپنے دل کو پاکیزہ کر لے، حسد، کینہ، بغض اس دل سے نکال کے اس کی جگہ پر اسلامی اخوت، بھائی چارہ، صلہ رحمی، بڑوں کے حق کو پہچاننا، چھوٹے کے ساتھ شفقت کرنا، کسی نے اگر زیادتی کر دی ہے اس کو معاف کر دینا، اور خود اگر کسی پہ زیادتی کر لی ہے رمضان کے مہینے سے پہلے اس سے جا کے معافی مانگ لینا۔ اسی طریقے رمضان کے استقبال کے لیے ضروری ہے اپنی روزی کو حلال اور پاکیزہ کر لینا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفرہ، لمبا سفر کر کے آتا ہے، سر پہ مٹی ہے، پاؤں پہ مٹی ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہے، فرمایا انا یستجاب لہ، اللہ ایسے کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کی کمائی سے بنا ہے، اس کے وجود کی خوراک جو ہے وہ حرام کی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے حرام کی کمائی سے جان چھڑا لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، پاکیزہ خوراک کا اہتمام کر کے رمضان کا آغاز کرنا چاہیے۔ آخری بات، رمضان المبارک کے مہینے میں جانے سے پہلے انسان کو روزوں کے احکام کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسحاق بن راہوی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان پانچوں چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو فرض ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں بھائیو، ہم نے جب دنیا کی کوئی چیز لینی ہوتی ہے اس کی بڑی تحقیق کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ کیسے گزارنا ہے اس کے لیے ضروری ہے میں اور آپ اپنے گھروں میں علم کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری کو لے لیں، مسلم شریف کو لے لیں، اس میں جو روزوں کے احکام و مسائل ہیں گھر کے اندر خود بھی پڑھیں، بیوی بچوں کو بھی گھر کے اندر بٹھا لیں اور انہیں بھی رمضان المبارک کے احکامات احادیث سے پڑھائیں، تاکہ انسان اپنے روزوں کو قیمتی بنا سکے، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ اللہ سے صرف دین کا علم رکھنے والے لوگ ہی ڈرتے ہیں،
جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ آئیے اس رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ، جسم کی سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کل بروز ہفتہ نماز مغرب کے بعد جامعہ محمدیہ للبنات محلہ مومن آباد میں گلی نمبر 1 میں خواتین کے لیے استقبال رمضان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ عورتوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ دین کی مجلسیں جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہاں پر ضرور جانا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہ ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی بات سن رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے۔ حلال کی وسیع برکت والی روزی نصیب فرما دے۔ جو پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں پر بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ دلوں میں نفرتیں پیدا فرما، یا اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے اور نفرتیں یا اللہ دلوں سے ختم کر دے۔ یا اللہ صحیح معنی میں رمضان اور مبارک کا مہینہ ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے۔ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔